بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو بلعم بن باعورہ کا انجام بتاؤں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلعم بن باعورہ کی جبارین نامی قوم سے جنگ کا ارادہ کیا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا تو بلعم بن باعورہ کی قوم اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ بہت بڑا اور طاقتور لشکر لے آئے ہیں تاکہ ہم سے جنگ کریں اور ہمیں ہمارے شہر سے نکال کر ہمارے بجائے بنی اسرائیل کو اس سرزمین پر آباد کریں۔ تمہارے پاس اسم اعظم ہے اور تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تم نکلو اور اللہ پاک سے دعا کرو کہ وہ انہیں یہاں سے بھگا دے۔ قوم کی بات سن کر بلعم نے کہا، افسوس ہے تم پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے اور ایماندار لوگ ہیں، اس لیے میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں۔ مجھے اللہ پاک کی طرف سے جو علم ملا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا کیا تو میری دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ قوم نے جب گریہ وزاری کے ساتھ مسلسل اصرار کیا تو بلعم نے کہا، اچھا میں پہلے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ بلعم کا یہ طریقہ تھا کہ جب کبھی کوئی دعا کرتا تو پہلے مرضی الہی معلوم کر لیتا اور خواب میں اس کا جواب مل جاتا۔ چنانچہ اس مرتبہ اس کو یہ جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ چنانچہ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی مگر میرے رب نے ان کے خلاف بد دعا کرنے کی ممانعت فرما دی ہے۔ پھر اس کی قوم نے اسے ہدیے اور نذرانے دیے جنہوں کو اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد قوم نے دوبارہ اس سے بد دعا کرنے کی درخواست کی تو دوبارہ بلعم نے رب کریم سے اجازت چاہی۔ اب کی بار اس کا کچھ جواب نہ ملا تو اس نے قوم سے کہہ دیا کہ مجھے اس مرتبہ کچھ جواب نہیں ملا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ پاک کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح دوبارہ بھی صاف منع فرما دیتا۔ پھر قوم نے اور بھی زیادہ اصرار کیا حتیٰ کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ چنانچہ بلعم بن باعورہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ گدھی نے اسے کئی مرتبہ گرایا اور وہ پھر سے سوار ہو جاتا، حتیٰ کہ اللہ پاک کے حکم سے گدھی نے اس سے کلام کیا اور کہا، افسوس اے بلعم، کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ مجھے فرشتے روک رہے ہیں؟ شرم کرو، کیا تم اللہ پاک کے نبی اور فرشتوں کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ بلعم پھر بھی باز نہ آیا اور آخر کار وہ بد دعا کرنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اب بلعم جو بد دعا کرتا اللہ پاک اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا تو بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا۔ یہ دیکھ کر اس کی قوم نے کہا، اے بلعم، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے دعا اور ہمارے لیے بد دعا کیوں کر رہا ہے؟ بلعم نے کہا، یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے، میری زبان میرے قبضے میں نہیں ہے، اللہ پاک کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس کی زبان نکل کر اس کے سینے پر لٹک گئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا، میری تو دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئی۔ اب میں تمہیں ان کے خلاف ایک تدبیر بتاتا ہوں۔ تم حسین و جمیل عورتوں کو بنا سوار کر ان کے لشکر میں بھیج دو۔ اگر ان میں سے ایک شخص نے بھی بدکاری کر لی تو تمہارا کام بن جائے گا۔
کیونکہ جو قوم زنا کرے اللہ پاک اس پر سخت ناراض ہوتا ہے اور اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ بلعم کی قوم نے اسی طرح کیا۔ جب عورتیں بن سنور کر لشکر میں پہنچی تو ایک کنعانی عورت بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس گزری تو وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اسے پسند آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اس سردار نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ اس کی پاداش میں اس وقت بنی اسرائیل پر طاعون مسلط کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشیر اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے بدکاری کا قصہ معلوم ہونے کے بعد مرد و عورت دونوں کو قتل کر دیا۔ تب طاعون کا عذاب ان سے اٹھا لیا گیا، لیکن اس دوران 70,000 اسرائیلی طاعون سے ہلاک ہو چکے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ بعض انبیاء کرام علیہم السلام نے خدائے پاک سے دریافت کیا کہ تو نے بلعم بن باعورہ کی اتنی نعمتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں ذلت کے گڑھے میں گرا دیا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح ذلیل و خوار اور خائب و خاسر نہ کرتا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قوم جبارین کا ایک شخص جو ان میں زیادہ ہی معزز تھا، جسے اللہ پاک نے اسم اعظم کا علم دیا تھا اور وہ ایسا مستجاب الدعوات تھا کہ جو دعا مانگتا قبول ہوتی، لیکن اس کا انجام کتنا عبرت ناک ہوا کہ اس کا ایمان ہی سلامت نہ رہا اور وہ کافر ہو کر مر گیا۔ بارگاہ الہی سے ایسا مردود و مطرود ہوا کہ عمر بھر کتے کی طرح لٹکتی ہوئی زبان لیے پھرا اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی شعلہ بار نار کا حقدار ہوا۔ اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہمیں اللہ پاک کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں گناہوں کی نحوست ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے، کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ مرتے دم تک مسلمان رہے گا۔ جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح متعدد بد نصیب مسلمانوں کا معاذ اللہ ایمان سے پھر جانا بھی ثابت ہے، اور جو ایمان سے پھر کر یعنی مرتد ہو کر مرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہے، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر مرے، بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مر گئے۔ دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے، مگر اب دنیا سے ایمان کو سلامت لے کر جانا سخت دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا، اور پھر بھی کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ خاتمہ کیسا ہوگا۔ واقعی معاملہ بڑا نازک ہے۔ بربادی ایمان کے خوف سے خائفین کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ دنیا میں جیتے جی مومن ہونا یقیناً باعث سعادت ہے، مگر یہ سعادت حقیقت اس صورت میں سعادت ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایمان سلامت رہے۔ خدا کی قسم قابل رشک وہی ہے جو قبر کے اندر بھی مومن ہے۔ جی ہاں، جو دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوا وہی حقیقی معنوں میں کامیاب، اور جو جنت کو پا لے وہی بامراد ہے۔
خاتمہ برا ہونے یا ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کے کچھ اسباب ہیں، جن میں ایک بہت بڑا سبب بری صحبت بھی ہے۔ یاد رہے، بری صحبت ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بندہ کبھی اللہ پاک کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک انتہائی معمولی ہوتی ہیں، اللہ پاک اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے، اور کبھی اللہ پاک کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا، اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ انسان کے لیے اچھی صحبت بہت ضروری ہے کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی اگر یہ اچھی صحبت میں رہا تو۔ کیونکہ اگر انسان کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہی تو معاذ اللہ بعض اوقات کفریات کلمات بھی انسان بک دیتا ہے۔ ایسی مجلسوں میں بربادی ایمان کا سخت خطرہ ہوتا ہے۔